لیڈر محمد اقبال ترامو نے پی ڈی پی ہیڈ کوارٹر سری نگر میں ایل جی انتظامیہ کی طرف سے نافذ کردہ لینڈ گرانٹ ایکٹ کے حوالے سے پریس کانفرنس کی۔ اس موقع پر انہوں نے انتظامیہ پر نشانہ سادھا اور کہا کہ حکومت کو روزگار پیدا کرنے کی کوششیں کرنی چاہیے، لیکن وہ اس نئے حکم نامے کے ذریعے 6 سے 7 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر رہی ہے۔ بینکوں نے ان جائیدادوں کے ذریعے لوگوں کو قرضے دیے ہیں، ان کے قرضے ابھی باقی ہیں۔ جب یہ جائیدادیں واپس لے لی جائیں گی تو بڑا بحران پیدا ہو جائے گا۔ حکومت کو اس حکم پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ترامبو نے کہا کہ یہ ہوٹل لاکھوں لوگوں کو روزگار فراہم کر رہے ہیں۔ ہمارا اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ ایک مہم چلائی جا رہی ہے۔ اس میں ان کا کیا انٹرسٹ ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اب ہم اس آرڈر کی طرف آتے ہیں جو یہ امینڈمنٹس ہوئی ہے، تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کوئی چھوٹی تعداد نہیں ہے لوگوں کی جو اس سے اثر انداز ہوگی۔ یہ صرف گلمرگ یا پہلگام کے چند ہوٹلوں کی بات نہیں ہے، بلکہ جموں اور سری نگر، جموں اور کشمیر کے ہزاروں دکاندار اور ہزاروں پراپرٹیز ہیں جو لیز آؤٹ کی ہے گورنمنٹ نے، جن کے لیزز ایکسپائر ہو گئے ہیں، جو ایک ہی آرڈر، ون سٹروک آف دا پین، وہ سارے اس سے بے دخل ہو رہے ہیں۔ اور دیکھیے اس کے اثرات، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں پر ہماری ان ایمپلائمنٹ اس وقت 45% پر پہنچ گئی ہے، جہاں گورنمنٹ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ایمپلائمنٹ دی جائے، وہاں اس سے لاکھوں لوگ ان ایمپلائے ہو جائیں گے، بے روزگار ہو جائیں گے، کیونکہ یہ لاکھوں میں یہ تعداد ہے۔ اگر آپ یہاں لال چوک، ریزیڈنسی روڈ، یہ سارا ایریا دیکھیں گے، جموں میں پتنی ٹاپ، جموں میں کنک منڈی، جموں میں رگھوناتھ بازار، یہ لاکھوں میں یہ دکاندار ہے جو اس پر کام کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ وابستہ اور لاکھوں لوگ ہیں جو ان کے امپلائیز ہیں، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی۔ لہٰذا اس ایک آرڈر سے کم تخمینہ ہے کہ 6 سے 7 لاکھ لوگ مزید ان ایمپلائمنٹ کی لسٹ پہ چڑھ جائیں گے۔ یہ اس کا آرڈر کا سب سے بڑا امپیکٹ ہے۔ اب اس کا دوسرا امپیکٹ دیکھیے، 1990 سے یہاں حالات خراب ہو گئے۔ بینک بوروئنگز 1990 میں 700 کروڑ تھی جموں اینڈ کشمیر کی۔ آج کے ڈیٹ میں صرف کشمیر ڈویژن کی بینک بوروئنگز 60,000 کروڑ ہے، اگر جموں کو ملائیں تو 1 لاکھ کروڑ۔ اس کا میں یہ کیوں آپ کو کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ جو سب بزنس مین ہے، چاہے ہوٹلیر ہے، چاہے دکاندار ہے، انہوں نے اپنا بزنس چلانے کے لیے بینک سے پیسہ لیا ہے۔ جس وقت اس آرڈر سے ان کا دکان واپس لیا جائے گا، ان کا ہوٹل واپس لیا جائے گا، ان کی جو بینک نے ان کو فیسلٹی دی ہے اس بزنس پر، بینک امیڈیٹلی اس فیسلٹی کو ریکال کرے گی۔ یہ تو obvious ہے، جب ان کا کام نہیں رہا، ہوٹل نہیں رہا، دکان نہیں رہا، بینک نے اسی پر تو فائنانس کیا ہے، وہ امیڈیٹلی یہ ریکال کرے گی۔ اور جب وہ یہ ریکال کرے گی، اب ان کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ اس کو ریپے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ریپے تو یہ اسی بزنس سے کر رہے تھے، یہ بزنس تو ختم گورنمنٹ نے کر دیا، تو بینک کو پیسہ ضروری دینا ہے، تو اب ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہے گا، ان کو اپنے گھر بیچ کر بینک کو پیسہ واپس دینا ہے۔ یہ اس کا دوسرا بڑا امپیکٹ ہم دیکھیں گے آنے والے مہینوں میں جب اس آرڈر کی امپلیمنٹیشن ہوگی۔ اور تیسرا سب سے بڑا امپیکٹ جو اس پر پڑے گا، جیسے میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا، جموں کشمیر میں ویسے بھی کوئی ملینئر نہیں ہے۔ ہمارے ہندوستان میں 5-8 ہزار بلینئرز ہیں، ملینئر 10-20 ہزار ہوں گے، لیکن جموں کشمیر میں کوئی ملینئر نہیں ہے۔ یہاں کے کام کے حالات آپ سب کو پتا ہے۔ اس سے سب سے بڑا اثر یہ ہوگا، یہ ساری پراپرٹیز وہ خرید پائیں گے آکشن میں جن کے پاس پرچیزنگ پاور ہوگا، اور پرچیزنگ پاور جموں کشمیر کے لوگوں میں ہے نہیں۔ پرچیزنگ پاور ہے ہندوستان کے باقی لوگوں میں جو باقی ریاستوں میں رہتے ہیں، تو وہ ان کے خریدار بن سکتے ہیں، تو وہ ان پراپرٹیز کو حاصل کر سکتے ہیں تھرو ای آکشن۔ کسی کشمیری یا کسی جموں کے آدمی کو، کسی کامن مین کو اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے۔ 2 چیزیں اس میں ہو جائیں گی، ہمارے 6 سے 7 لاکھ لوگ جو ہے بے روزگار ہو جائیں گے، ان کے گھر بکیں گے، اور آباد ہوں گے یہ دکانیں، یہ پراپرٹی جو جموں کشمیر کے باشندے نہیں ہیں، جو باہر سے آئیں گے۔ یہ 2 بہت بڑی چینجز اس سے ہو جائیں گی۔ اس پریس کانفرنس کا صرف یہی مدعا تھا کہ آپ کو اور ہمارے لوگوں کو اس کے امپیکٹ سے اویئر کیا جائے۔ یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، اس کا امپیکٹ آپ آنے والے 3-4 مہینوں میں بالکل دیکھو گے، اور اس کا ایک میجر امپیکٹ ہماری اکانومی، ہماری معیشت پر ہوگا۔